لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على الأحسن الأبيض الأنوار الأدعج الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله ودعا له خليل الله، هو محبوب للرحمن سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى علي المقام وشفيع الأنام، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد الحمد والصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج یہ میرا دوسرا پروگرام ہے. خالق کل مالک کل میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے. زور سے آمین کہو. آمین. دروشی تو آپ نے جو پڑھا وہ میں نے سن لیا تو تھوڑا سا سبحان اللہ الحمدللہ اونچی آواز سے آپ نے کہنا ہے تاکہ تھوڑا سا وقت ہے. تاخرات ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. آمین. پہلے یہ پروگرام جندوئی میں ادارے میں میرا جو قرآن میں ہوا کرتا تھا
حضرت نے مجھے حکم دیا کہ یہاں آپ کی اس جگہ کا نام تو ویسے کنڈا ہی ہے، تو یہ پروگرام جامع مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمارا ہے۔ قلبی اور دلی لگاؤ اس مقام سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں میرے والد مرحوم بھی آتے رہے۔ جب ان کے والد مرحوم زندہ ہوا کرتے تھے تو وہاں پروگرام ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس نئے مرکز میں اس جامع مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اس حاضری کے صدقے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کچھ کہنے سے قبل حضرت کے والدین اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ رمضان المبارک ہے، بڑا پیارا مہینہ، محترم، مقدس، ذی وقار، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، رفعتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جتنی بھی رحمتیں برکتیں ہیں وہ مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آج یہاں آپ کا ختم قرآن پاک ہے۔ پورے روح عالم میں قرآن کریم کا ایک جشن چل رہا ہے۔ پورے روح عالم میں پوری دھرتی کے اوپر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور امت محمدیہ سن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ رمضان المبارک موضوعات سے اور عنوانات سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ خطیب جب بیان کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کس کس عنوان پر گفتگو کی جائے، تو میں اس کو سمیٹتے ہوئے اختصار کے ساتھ اجمالی طور پر یوں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ رمضان اور قرآن، کیا جی سارے بولو، رمضان اور قرآن، قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن۔ رمضان اور نزول قرآن تقریباً کائنات میں اگر سینکڑوں کہیں، ہزاروں کہیں، کروڑوں کہیں، لاکھوں کہیں، تو جس عنوان کو میں اور آپ لینا چاہیں گے تو قرآن کا لفظ پہلے آئے گا۔ مثال کے طور پر قرآن اور غزوہ بدر، قرآن اور غزوہ بدر، قرآن اور ازواج مطہرات، قرآن اور فتح مکہ۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ مکہ بھی، مکہ المکرمہ جب فتح ہوا تو رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا۔ آپ کے نالج میں ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی رمضان المبارک میں۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے ام المومنین عفیفہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی رمضان المبارک میں ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی وفات بھی رمضان المبارک میں ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ کس والا؟ قاری صاحب کو تو پتہ ہے، آپ بولے ذرا رحمتیں لینے آئے ہیں، وہ تو آپ لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر رحمت تو چلتی رہتی ہے، اللہ برکتیں بھی نصیب فرمائے۔ اور آج جس رات میں اور آپ آ گئے
مسجد میں یہاں پروگرام ہے، ختم قرآن پاک کا 21ویں شب ہے، اور ممکن ہے یہی لیلۃ القدر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما دے۔ تو 21 رمضان المبارک وفات اور شہادت ہے، وفات و شہادت ہے کس کی؟ حاضر قرار فاتح صبر، حاضر قرار فاتح۔ یہ میں آپ کو ایک طائرانہ عنوانات اور موضوعات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہے رمضان المبارک میں جس کا بیان کرنا خطیب کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو بہرحال اشارۃ و کنایۃ گفتگو کر رہا ہوں۔ 21 رمضان المبارک حاضر قرار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ کی کیا ہے؟ شہادت ہے۔ کیا ہے؟ شہادت۔ اور پھر آخری عشرہ آپ کے علم میں ہے کہ اس عشرے میں اعتکاف پایا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ لیلۃ القدر کس کے لیے آئی؟ جنات کے لیے آئی، فرشتوں کے لیے آئی، یہ اس امت کے لیے آئی ہے؟ سارے بولو، کس کے لیے آئی ہے؟ اس امت کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے آئی۔ سب کو الحمدللہ، زور سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مہینے کتنے ہیں؟ بولو، جنوری فروری مارچ اپریل نہیں، محرم صفر۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ آیت ہے نا 10ویں پارے کی۔ ان عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ جی فرماتے 12 شہرا، کتنی ہے؟ 12 کا عدد کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ مہینوں کی گنتی قرآن نے بتائی ہے۔ تیرا حساب کتاب، تیری ریاضی، میتھمیٹکس سبجیکٹ کلو سب کچھ قرآن میں ہے۔ اب قرآن کریم کے لیے اللہ کریم کا انتخاب دیکھیں کہ اللہ کریم نے محرم کو نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول کے لیے ربیع الاول کو نہیں لیا، رجب شعبان کو نہیں لیا۔ پروردگار عالم نے جس کا یہ نظام ہے، اس نے قرآن کے نزول کے لیے جس مہینے کو لیا، اس مہینے کا نام سارے بولو، سارے بولو، رمضان المبارک۔ یہ ترتیب میرے اور آپ کے رب کی ہے، میرے اور آپ کے معبود و مسجود و الہ واحد کی ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم کے لیے جو مہینہ متعین فرمایا، نزول کے لیے متعین کیا، مقرر کیا، وہ رمضان المبارک ہے۔ کون سا؟ اسی لیے یہ آیت شہر رمضان الذی، شہر، کسی اور مہینے کے لیے میں اور آپ ایسا جملہ قاری صاحب نہیں نکال سکتے۔ کوئی اور آیت اس انداز میں آئی ہے 6666 آیات میں؟ تو یہ سارے فضائل، یہ ساری برکات میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے چن کر ہمیں دیا۔ کیا؟ رمضان المبارک کا مہینہ چن کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ چن کر دیا ہے، اسی طرح سے اس امت کے لیے اللہ کریم نے کتاب بھی چن کر دی ہے۔ اب رہ گئی بات، ایک تو قرآن ہے نا، دوسرا صاحب قرآن ہے۔ اب صاحب قرآن ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ نبی، ہمارے نبی، امام الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمتا للعالمین، خاتماً، بولو بولو، خاتماً، یہ لفظ تو آتے نا، خاتماً نبی، سید المرسلین، شفیع المذنبین، صاحب المعراج والقرآن، امام القبلتین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کے لیے اللہ کریم نے ہمارے نبی کا انتخاب فرمایا، اور ایسی نسبت اللہ کریم نے بنائی کہ مہینے پر غور کریں تو عقل حیران ہوتی ہے
کتاب اللہ پہ غور کریں تو عقل حیران ہوتی ہے، صاحب قرآن کا مقام دیکھیں تو وہاں بھی عقل حیران ہوتی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اور لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر کیا لاؤ؟ بولو سارے ایمان لاؤ۔ والنور، اور نور پر، وہ نور انزلنا جو ہم نے اتارا، اور نور سے مراد سارا مجمع بولے کون؟ سارے بولو قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ تو یہ سارا اللہ کریم کا یہ کرم ہے، اس رحیم کا یہ رحم ہے، کریم کا یہ کرم ہے، اس رحیم کا یہ رحم ہے کہ مہینہ بھی اعلیٰ دیا، ٹھیک ہے، خود کتاب بھی اعلیٰ دی اور نبی بھی اعلیٰ، اور پھر ساتھ ساتھ قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ عید اعلیٰ نہیں بلکہ کنتم خیر امت، تم بھی بہترین امت ہو۔ اصل میں یہ کنتم خیر امت ابو بکر کے لیے آیا۔ کس کے لیے آیا؟ سارے بولو ہاں، یہ عمر فاروق کے لیے آیا، سعود رضی اللہ، سیدنا ذوالنورین کے لیے آیا، علی المرتضیٰ کے لیے آیا، یہ بلال جیسے لوگوں کے لیے آیا رضی اللہ، یہ حنظلہ جیسے غسیل الملائکہ کے لیے آیا، یہ خالد بن ولید کے لیے آیا، یہ حسن و حسین کے لیے آیا، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، یہ حضرت ابو سفیان کے لیے آیا۔ کنتم خیرہ، اس کا اول مصداق اصحاب رسول اللہ کون ہے؟ کنتم خیرہ امتین کا اصل مصداق، اول مصداق کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ۔ کیا یہ سارے بولو اصحاب رسول اللہ۔ تو اللہ کریم نے یہ ماہ مبارک عطا کیا، آج 21ویں شب ہے، 20واں روزہ آپ نے رکھا، اور تاکرات ہے، اللہ تعالیٰ اس تاکرات کے تمام فضائل مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے۔ پروردگار عالم میری بخشش، آپ کی بخشش، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، آمین کہہ دو دوست، اور دو سے کہو آمین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی انزل، وہ ذات، الذی کبھی آتا ہوا، کبھی آتا الذی ہوا، اور الذی جو ہے جب یہ قرآن میں آتے تو ہوا سے ذات مراد ہے، اور ذات اللہ ہے، الذی میں بھی ذات اللہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ میں نے چن کر اپنے محبوب کو اور محبوب کی امت کو عطا کیا۔ یقین کریں پہلی امم کو یہ مہینہ اس طرح کا نہیں دیا گیا، پہلی امم کو اس طرح لیلۃ القدر نہیں دی گئی، سحری نہیں دی گئی، افطاری نہیں دی گئی، یہ انداز اور ترتیب کسی امت کو نہیں ملا، اس امت کو ملا۔ سب کہو الحمدللہ۔ اللہ کی نعمت ملنے پہ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ کس کو اتارا ہے؟ اب قرآن کریم اتارا گیا، اب مہینہ رمضان المبارک کا، اب اس سے ہم پوچھتے ہیں قرآن کریم سے کہ تیرے آنے کی ترتیب کیا ہے؟ کیا جی؟ تیرے آنے کی ترتیب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جب ہم نے قرآنی اوراق و آیات پہ دستک دی تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ تنزیل من رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ میرا پتہ پوچھنا ہے تو پھر میں تجھے بتاؤں میں کدھر سے آیا۔ زمین سے میں نہیں آیا، کسی اور جہان سے نہیں آیا، فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ مجھے اتارنے والا کون؟ اللہ۔ زور سے بولے مجھے اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کریم فرماتے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین نے مجھے اتارا۔ اور پھر قرآن مجید اعلان کرتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے لانے والا بڑا مکرم، بڑا محترم، مجھے لانے والا سید الملائکہ، مجھے لانے والا روح الامین، جبریل امین، روح الامین مجھے لانے والا۔ اور پھر یہاں آنے والے میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء، قرآن کریم نازل کرنے والا رب العالمین، لانے والا لانے والا روح الامین،
اب اگلی بات قرآن سے پوچھتے قرآن کریم تجھے کس پہ اتارا گیا؟ تو فرمایا نزل علی محمد. سورت محمد میں آتا ہے نزل علی محمد، نزل علی محمد، مجھے محمد پہ اتارا گیا. اتارنے والا رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا کون؟ ذرا زور سے بولیں کہ قرآن کی بہاروں کے اندر آیات کے اندر میں آپ کو لے جاؤں کہ رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے ماں کے رحم میں پیدا کیا. رب العالمین وہ ہے کہ جس نے تجھے اور مجھے ناڑوں کے ذریعے سے رزق عطا کیا. رب العالمین وہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب العالمین وہ ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کون ہے یہ؟ رب العالمین. اور قاری صاحب قرآن کریم کا 18واں پارہ جب اس مقام کو میں پڑھا کرتا ہوں ثم خلقنا النطفہ ہائے ہائے علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. رب العالمین کون؟ زور سے احسن الخالقین کون؟ احسن الخالقین فرمایا ایک مقام پر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو رب العالمین نے قرآن کو اتارا. اب قرآن کس مہینے میں اترا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کو اتارا. میرے رب میرے اللہ میرے معبود محرم الحرام میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ ربیع الاول میں میرے نبی کی ولادت بھی اور وفات بھی اس میں کیوں نہیں اتارا گیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا یہ میری ترتیب ہے، وقت میرے ہیں، صبح میری ہے، شام میری ہے، زمانہ میرا ہے، لیل و نہار میرے ہیں. کس کے؟ یہ میری ترتیب ہے. میں اس کائنات کا مصور ہوں، میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں اس کائنات کا بدیع السماوات والارض ہوں. میں نے انوکھے انداز میں سب کچھ بنایا ہے. یہ میں رب العالمین کی ترتیب ہے کہ میں نے جس مہینے کو قرآن کے لیے چنا تو وہ رمضان المبارک ہے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا یوں تو میں نے قرآن کریم چنا تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے چنا ہے. اب کتابوں کے لیے میں نے تورات کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو چنا اور انجیل کے لیے عیسیٰ روح اللہ کو چنا. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد کے لیے ہم نے زبور کو چنا. لیکن جب قرآن کا نمبر آیا تو اللہ کریم فرماتے قرآن میری اعلیٰ کتاب ہے، اس لیے میرا نبی بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ اور سبحان اللہ، قرآن بھی اعلیٰ، نبی بھی اعلیٰ، رمضان بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ. اور پھر اللہ کریم فرماتے ہیں رمضان میں ہم نے قرآن کو اتارا. اب اگلی بات سن میری طرف توجہ کر. حضرت نے آپ کو یہ آیات سنائی ہوں گی اپنے انداز میں، لیکن میرا اپنا انداز اپنی ترتیب. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اب میں نے مہینہ چنا تو رمضان کا چنا، اب میں نے رات چنی تو پھر وہ بھی تو سن لے قرآن سے. اللہ کریم فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. یہاں انزلہ فرمایا وہاں انزلنا فرمایا. یہ انزلہ اور انزلہ یہ اپنے اپنے مقام کا مسئلہ ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. سبحان اللہ. اس امت کو ایک رات عطا کی. ذرا سن اپنا
مقام اور اپنی شان بھی سن. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. میرے اللہ ہم آپ سے پوچھتے بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو رب العالمین کی زبان, اللہ رب العالمین کی کلام فرما لیلۃ القدر خیر من. غور کرنا, توجہ کرنا, قرآن کی محفل ہے, قرآن کریم حضرت نے مکمل کیا, خود سنا ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ اس کا ثواب آپ کے والدین کو نصیب کرے. تو فرما لیلۃ القدر, توجہ توجہ, وہ میرے بھائی توجہ کرو, میرے نشانے میں نہ آنا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے کیا ہے, کتنے مہینے, جب یہ حساب کتاب کیا 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے. علماء نہ بولے, علیم نہ بولے, میں پیچھے سوال کر رہا ہوں. آپ نے تو بول رہا ہے, آپ نے تو صاحب کر رہا ہے, پوچھے ذرا مجھے پیچھے پوچھ لے دینا. ہائے ہائے لیلۃ القدر, سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا ماحول ہے نا, قرآن سننا ہے نا, کیا خیال ہے. لیلۃ القدر خیر خیر, یہ خیر کا لفظ آیا ہے, اس کا لفظ ہے الف شہر, 1000 مہینے سے خیر. اب خیر میں الف شہر کہیں یا الفین کہیں, لاکھوں کہیں یا کروڑوں کہیں, اربوں کہیں, یہ خیر میں سب کچھ آ رہا ہے کیونکہ اللہ کی بولا ہوا لفظ ہے. کس کا؟ اب اللہ کے ہاں خیر سے اتنی وسعتیں ہیں کہ میں اور آپ ان وسعتوں کو سمیٹ نہیں سکتے. خیر میں ہزاروں سال, لاکھوں, کروڑوں, گنتی ختم ہوتی ہے, اعداد کا نظام ہی مبہوت ہو جاتا ہے جب خیر کو لیا جاتا ہے. تو فرما لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے یہ بہتر رات ہے. خیر کو میں اور آپ قرآن کریم کی دیگر آیات میں دیکھیں تو وہ اپنے مقام کے مسائل ہیں, لیکن خیر خیر ہے. اللہ جی نے اس رات کو خیر والا بنایا, 1000 مہینے سے بہتر رات ہے اس امت کے لیے, کیونکہ یہ امت بڑی لاڈلی, بڑی پیاری ہے, بہت اچھے طریقے سے بلیڈ لگاتی ہے. کہاں بولو نا, بہت خیر والی امت ماشاءاللہ. یہ خیر تو نہیں ہے نا. ہائے ہائے اپنا مقام سمجھ, اپنی شان جان, یہ سب میرے پیغمبر کی برکات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نہ آتا تو قرآن کہاں آتا, او بابا نبی نہ آتا تو رمضان کہاں آتا, نبی نہ آتے تو لیلۃ القدر تجھ کو اور مجھ کو ملتی. اللہ یوں گفتگو فرماتے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, پھر فرمایا ٹھہر ٹھہر جا. اسی پر اکتفا نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ وہ رحمتوں کا مالک ہے. اس کا مالک ہے, وہ وسعتوں کا مالک ہے, وہ بڑے ہی جاہ و جلال والا ہے, اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. فرمایا ٹھہر, میں نے صرف اس کو خیر من الف شہر نہیں بنایا, اس کی وجوہات قرآن بیان کرتا ہے. تنزل الملائکۃ, سبحان اللہ سبحان اللہ, زور سے کہو سبحان اللہ. بس پھر میں ترجمہ ہی بس کروں گا. بس اگر آپ بولے نا تو پھر ہماری گاڑی آپ سے چلتی ہے, آپ بالکل سب بخم رومی ہو جائیں تو پھر ہمارے بس کی بات نہیں. تو کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہتے رہیں, ٹھیک ہے نا. زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ یہ پہلا پروگرام ہے, اور پھر ذرا ادھر گلے کا بھی خیال اور پھر ذوق کا بھی خیال. حضرت تو ماشاءاللہ اللہ کو جوانی نصیب کرے. ہاں یہ خود بھی جوان ہے, ان کی خطابت بھی جوان ہے. اللہ تعالیٰ یہ تسلسل قائم رکھے. تو آج یہ کہہ رہا تھا کہ تنزل الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں. کیوں اترتے ہیں قاسم صاحب, فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ ہمارے نہیں اترتے نا, سب کہو نا الحمدللہ. بابا فرشتے اترتے ہیں, اور فرشتے نورانی مخلوق ہے اور تو خاکی مخلوق ہے. وہ نور ہے, تو بشر ہے. وہ نور ہے, تو تراب ہے. لیکن تیرے دروازے پہ فرشتے آ رہے ہیں. یہ پابندیاں کس نے لگائی ہیں؟ اللہ جی. یہ سلسلے کس نے قائم کیے ہیں؟ اس لیے کہ اس امت کا سونا نبی حضرت محمد مصطفیٰ مدینے والے. تنزل الملائکہ,
اس امت کا پہلا ہیرا ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، دوسرا ہیرا فاروق اعظم ہے، تیسرا ذوالنورین ہے عثمان ذوالنورین ہے، عثمان غنی ہے رضی اللہ، اور چوتھا ہیرا علی المرتضیٰ ہے۔ سارے صحابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اور صحابہ کہو نا، واہ واہ صحابہ، واہ صحابہ۔ آج کل یہ سلوگن عام ہے نا، اور حقیقت پر مبنی ہے، صحیح ہے، کیا ہے؟ واہ صحابہ، واہ، اللہ اکبر۔ حضرت میں وہ تفسیر میں یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک میں کتنے مقامات پر بے شمار مقام پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں اول مخاطب اصحاب رسول اللہ ہے، جہاں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا تو اس سے مراد اول کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ کون ہے؟ صحابہ اکرام، اصحاب رسول اللہ ہے۔ اور اصحاب رسول اللہ میں اول ایمان لانے والا کون ہے؟ بولو 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 بولو، حضرت بچوں میں کون ہے؟ غلاموں میں کون ہے؟ عورتوں میں کون ہے؟ مردوں میں اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو واہ صحابہ، واہ صحابہ، واہ۔ یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے لیکن میں لے رہا ہوں اس کو کیونکہ اصحاب رسول اللہ سے ہمیں دین ملا ہے، کلمہ ملا ہے، ساری دولت ایمان ملی ہے۔ کسے؟ صحابہ، کسے؟ صحابہ، پیارے نبی سے دین کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ تابعین سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ اور پھر یہ آیت آپ پڑھ لیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہو سبحان اللہ۔ اب بابا مہاجر کون ہے؟ انصار کون ہے؟ اور 11واں پارہ تیرے عقیدے پر دستک دے رہا ہے۔ مقام صحابہ اللہ متعین کر رہے ہیں۔ چیختا کیوں ہے؟ چلاتا کیوں ہے؟ اللہ نے ان کا مقام متعین کر دیا ہے۔ جب تک آسمان اور زمین کا نظام باقی ہے، سورج و قمر کا نظام، دھرتی کا نظام قائم دام ہے، اصحاب رسول اللہ کا مقام قیامت تک قائم دام ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین انصار، والذین اتبعوہم، ہائے 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 ہائے، کیا بتا صدیق اکبر کی جس نے اتباع کی، فاروق اعظم کی جس نے اتباع کی، یہ 20 تراویح جو پڑھتے ہیں نا، یہ فاروق اعظم کی اتباع ہے۔ پوری امت کو فاروق اعظم نے 20 تراویح پر جمع کر دیا ہے، اور یہ اتباع فاروق اعظم نہیں، یہ اتباع محمد رسول اللہ۔ اپنے علم کو اصحاب رسول کی عظمت کے ماتحت کر، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے ایمان کو، اپنے عبادت کو، اپنے تقوی کو، اپنے زہد کو، اپنے تہجد کو، اپنے ہر عمل کو اصحاب رسول اللہ کے تابع رکھ، تب کامیاب ہے، ورنہ ندامت کے سوا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر کیا فرمایا رب نے؟ آیا اگلا جملہ کیا ہے؟ 11ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ رضی اللہ عنہ، اصحاب تو اصحاب رہے، مہاجرین مہاجرین رہے، انصار انصار رہے۔ اللہ جی فرماتے جنہوں نے ان کی پیروی کی، ہاں تقلید آئی نا، پیروی آئی نا، تقلید آئی نا، تیرے منہ پر تھپڑ مار رہی ہے آئی۔ والذین اتبعوہم رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، پھر فرما جنات تحتها الانہار، ایسی جنت میں ہم ان کو بھیجیں گے کہ اس کے نیچے کیا بہتی ہے؟ نہریں۔ اور جنت میں بہنے والی نہریں کتنی ہیں؟ کتنی نہریں بہتی ہیں جنت میں؟ بتاؤ۔ جنت میں 4 دریا ہیں اور 4 نہریں۔ سبحان اللہ کو ادھر کنڈا میں نہیں ہے، جنت کی بات کر رہا ہوں۔ کتنی نہریں؟ کتنی؟ 4 نہریں ہیں اور 4 دریا۔ اب حضرت انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ان 4 نہروں کا نام کیا ہے۔ ایک نہر کا نام میں بتا دیتا ہوں، سلسبیلا۔ کیا جی؟ ایک نہر کا نام کیا؟ سلسبیل۔ زنجبیلا بھی آتا ہے، سلسبیل بھی آتا ہے۔
تو یہ ایک نہر کا میں نے نام بتا دیا. 4 نہریں حضرات علماء اکرام بھی یہاں تشریف فرمائے. 4 نہریں اور 4 دریا ہیں. اللہ نصیب فرمائے. آمین. اللہ نصیب کرے. اللہ نصیب کرے. بھائی یہ اعمال ہیں آپ کے. یہ مسجد میں بیٹھنا آپ کا یہ عمل ہے. اللہ اس کا بدلہ دیں گے. یہ دیں گے. یہ قرآن جو آپ نے سنا اس کا بدلہ یہ ہے. یہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں, آپ پیاس برداشت کر رہے ہیں, ہاں صبح اٹھنا نفس کے ساتھ کتنا بڑا جہاد ہے. ہاں جہد مسلسل ہے ایام معدودات کے اندر. تو پھر اس کا اجر کیا ہے, بدلہ کیا ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت کے کتنے دروازے؟ 8 یا 7 ہیں. 7 کس کے؟ جہنم کے. جہنم کے اندر ہی بول رہے بس. تو قرآن بھی کہتا ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب جزء مقسوم ہے نا. جہنم کے کتنے؟ 7. ادھر تو ہم جاتے نہیں ہوئے. آپ چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے. ہاں تو چلو جنت کی باتیں کر لیتے ہیں. ہاں جنت کے کتنے دروازے؟ 8 ہے نا. اور 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ. باب الصلاۃ جس سے نمازی اندر داخل ہوں گے جنت میں. اس باب کا کیا نام ہے؟ نماز سارے پڑھتے ہو نا؟ کتنی پڑھتے ہو؟ کتنی پڑھتے ہو؟ 5. ماشاءاللہ. اور دائمی نمازی ہو یا رمضانی؟ دائمی. اللہ سب کو ہمیشہ نماز پڑھنے والا بنا. آمین. تو جنت کے دروازے کتنے؟ 8 ہیں. اور ایک دروازہ باب الصلاۃ ہے جس سے کون داخل ہوگا؟ اللہ سب کو داخل کرے. آمین. دعا مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ آج دعا کراتے نا, خوب مانگو اللہ سے, خوب مانگو. ٹھیک ہے نا. رحمت مانگو, مغفرت مانگو, گناہوں سے توبہ مانگو. اللہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہمیں معاف کر. تو پھر بھی وہ آج اپنی رحمتیں لٹا رہے ہیں. کہتے ہیں نا رمضان سراب رحمت ہے. کہتے ہیں کہ رمضان کیا ہے؟ اور ہر سال آتا ہے. ہر سال ہے تو قدر آپ کو مل رہی ہے. اول اشرا, دوسرا, تیسرا اشرا مل رہا ہے. تو اس کو غنیمت جانو. اس کو, کیونکہ موت میرے اور آپ کے بالکل, موت نے مجھ کو آپ کو گھیرے میں لے رکھا ہے. دیکھیں نا کتنی فوتیاں ہو رہی, کتنے لوگ مر رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, ایمان فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جنت کے 8 دروازے. ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ, اور ایک دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں باب الریان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. باب الریان, باب ریان. ریان. ریان کا معنی ہے شکم سیر ہو. ہاں باب الریان. اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ روزے رکھنے والے داخل. اللہ الصائم والصائمین والصائمات. روزہ رکھنے والے. ٹھیک ہے. تو وہ دروازے اور ان سے اندر داخل ہونا مجھ کو اور آپ کو اللہ نصیب کرے. بار یہ کہا تھا کہاں سے بات چلی؟ تنزل الملائکہ. اللہ کریم فرماتے ہو میرے بندے تو میرا پیارا بندہ ہے, تجھ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, تجھ سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. اسی لیے میں نے فرشتوں کو تیرے دروازے پہ بھیجا ہے. تجھ سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ تیری ماں کے رحم کے اندر میں نے تیری صورت بنائی. کس نے بنائی صورت؟ زور سے بولو. بتانا چاہتا ہوں کہ مالک کون ہے, خالق کون ہے, مصور کون ہے. اللہ کریم فرماتے ماں کے او مولانا صاحب, او ڈاکٹر صاحب, او انجینئر صاحب, او فلاں صاحب, او فلاں صاحب. رب العالمین فرماتے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. رب العالمین فرماتے تیرا چہرہ میں نے بنایا. پھر اللہ کریم یہ فرماتے تیرا جسم ہم نے بنایا, نطفہ بنایا, علاقہ بنایا, مضغہ بنایا, مخلقہ بنایا. پھر فرمایا تیرا جسم بنا کر ہم نے کیا کیا. میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ رب کون ہوتا ہے, مشکل کشا کون ہوتا ہے, خالق روا کون ہوتا ہے, کارساز کون ہوتا ہے, وکیل کون ہوتا ہے, کفیل کون ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ماں کے رحم کے اندر تیرے جسم کو ہم نے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ
لحما وکسونا العظام لحما. کیا معنی اس کا بنتا ہے؟ تیری ہڈیوں کو ہم نے گوشت کا لباس بنایا. سبحان اللہ. ہڈیوں کو گوشت کا لباس بنانے والا کون؟ اللہ. جامع مسجد ابو بکر صدیق قاری عبدالعلیم صاحب کے مقتدی ہو، ذرا زور سے بولو کہ ہڈیوں کو گوشت کا لباس بنانے والا کون؟ کون بھائی؟ اسی تیرے میرے رب نے، اسی تیرے میرے مشکل کشا نے قرآن بھی دیا، رمضان بھی دیا، لیلۃ القدر بھی عطا کی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو ایسا رب ہوں، میں تو ایسی ذات ہوں، تو میرے مقام کو نہیں جانتا. حضرت میں صورت واقعہ پڑھ رہا تھا، ان آیتوں کو بڑے انداز کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ ڈوب گیا ان آیتوں کے اندر. جب اللہ نے فرمایا افرائیتم ما تمنون سبحان اللہ. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. سن رہے ہو؟ مولانا پہنچا ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ. افرائیتم ما، بولو جس کا معنی تم نے دیکھا ہے. معنی کرنے لگاؤ. سورت واقعہ کی آیت ہے، پریشان نہیں ہونا، قرآن ہے نا. افرائیتم ما تمنون. ساری انسانیت سے قرآن مخاطب ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ تو اس غلیظ پانی کو، اس نطفہ امشاج، وہ یخرج من بین السلب والترائب، اس ناپاک پانی کو جب تم رحم کے اندر پھینکتا ہے. افرائیتم ما تمنون. تم نے دیکھا کہ اس ناپاک قطرے کو جس سے ہم نے تیری صورت بنائی. افرائیتم ما تمنون انتم سبحان اللہ. قرآن ہے. آپ کو اللہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا بھی بھائی اجر ملے گا. اب کرایہ دے کے سبحان اللہ تو ہم نہیں کرواتے، مزہ تب ہے کہ آپ کے سینے سے خود بخود یہ لفظ نکل جائے. اور یہی سبحان اللہ، اللہ کی قسم اگر میں اور آپ پڑھنے والے بن گئے تو جنت میری اور آپ کی کھری ہے. سبحان اللہ. نماز شروع ہوتی ہے تو کہاں سے شروع کرتے ہو؟ سبحان اللہ. رکوع میں کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ. سجدے میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان سب کو سبحان. سبحان زور سے سبحان. سبحان اللہ. تو اللہ کریم فرماتے میں نے تجھے بنایا، یوں بنایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. سبحان اللہ. تو نے اپنے آپ کو بنایا یا ہم نے بنایا؟ تو نے اپنے آپ کو بنایا یا ہم نے بنایا؟ او مسٹر ڈاکٹر تو بتا، او مسٹر سرجن تو بتا، او مسٹر پیر تو بتا، او مولانا آپ بتائیں، او محقق ہو، مدقق ہو، فقیہ تو بتا. اللہ کریم فرماتے ہم نے تیرا چہرہ بنایا، بڑا ہی خوبصورت تیرا وجود بنایا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. قرآن کریم کیسی میٹھی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کے اندر کتنی شیرینی موجود ہے، کتنے ذائقے موجود ہے کلام الہی میں. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس قرآن کے لیے نبی بھی اعلیٰ، رمضان بھی، لیلۃ القدر بھی، اور یہ امت بھی. ہائے ہائے. اور یہی نبی میرے اور آپ کے نبی. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ بھی بات ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے. باہر ماں کے رحم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہم نے تیرا جسم بنایا، اور پھر فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مولانا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. جتنا ہم نے چاہا تجھے ماں کے رحم میں ٹھہرائے رکھا. تیرے ڈاکٹر نے نہیں رکھا، تیرے میڈیکل نے نہیں رکھا، جتنا ہم نے چاہا اتنا رکھا. آؤ بتاؤں مشکل کشا کیسا ہوتا ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. جتنا ہم
چاہتے اتنا ٹھہراتے ہیں. کسی کو 6 مہینے ٹھہرایا, کسی کو 9 ماہ, کسی کو 11 ماہ ٹھہرایا. ہماری مرضی ہے. اب ہماری مرضی سے ہی تو ماں کے رحم سے اچھل کر, اگر میں رب دست قدرت تیری ماں کی پیٹھ پر نہ ماروں تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور تیرا میڈیکل کیا کرے گا, اور تیرا انجیکشن کیا کرے گا. رب العالمین فرماتے میں رب العالمین ہوں, یہاں میں نے تجھے بنایا اور پھر میرا کمال دیکھ, میری ربوبیت دیکھ, میری مالکیت و خالقیت دیکھ, میں کیسا رب ہوں. یہاں بنا کر پھر میں نے تیری ناف میں تیری سپلائی لائن رکھ دی, روزی رکھ دی, تیرا رزق رکھ دیا. تیرا ناڑو میں نے, اس ناڑو سے میں نے تیری ماں کے گندے خون کو گزار کر تیرے پیٹ میں پہنچایا. سبحان اللہ. لیکن یہ گندا خون میں نے تیرے منہ میں جانے نہیں دیا, تیرے منہ میں جانے نہیں دیا. توجہ ہے, بات سن رہے ہو؟ ہاں اگلی بات سنو. وہ گندا خون میں تیرے ناف سے, ناڑو کے ذریعے سے تیری خوراک پہنچاتا رہا. یہ گزرتا رہا, آتا رہا, جاتا رہا, میری نگاہ تیرے اوپر رہی. سبحان اللہ. آئے ہائے وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ آئے ہائے. اللہ نے علماء دیوبند کو قرآن ہی دیا. سب کو الحمدللہ. دیوبندیوں کے پاس اللہ نے قرآن ہی دیا. اللہ نصیب کرے. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ قرآن کا معنی نہیں جانتے نا, ورنہ آپ افسوس سے کہتے سبحان اللہ. کیا کہتے سبحان اللہ. افسوس کے معنی نہیں جانتا. افسوس کہ جتنی محنت تم نے انگلش پہ کی ہے, اس کا چوتھا صحیح محنت کر لیتا قرآن, تو آج تجھے قرآن سمجھتے ہوئے بڑی آسانی ہوتی. زور سے آپ کہتے سبحان اللہ. تو اکثر خالقین نے یہاں کیا کیا, پیدا بنایا اور پھر یہاں روزی پہنچائی. کیا جی؟ اور پھر یہ روزی جو ہے گندے خون کی, یہ ناڑو کے ذریعے ملی. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے, عقیدہ توحید دینا چاہتا ہوں, اور بابا نظریہ دینا چاہتا ہوں, عقیدہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ تیرے اعمال کی قیمت تیرے عقیدے پہ ہوگی. کس پہ ہوگی؟ عقیدے پہ ہوگی. ورنہ تیرا روزہ کیا, تیرا تہجد کیا, تیری سحری کیا, تیری افطاری کیا, اور تیرے اعمال کیا. عمل سے کام نہیں بنے گا. کام بنے گا تو عقیدے سے بنے گا. عقیدہ یہاں سے بنانا. آنا یہ مصور میں پیش کر رہا ہوں, یہ خالق کی پہچان کروا رہا ہوں. مالک کون ہے, خالق کون ہے, مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, عزت دینے والا کون ہے, ذلت دینے والا کون ہے, زندگی دینے والا کون ہے, موت دینے والا کون ہے, بارش دینے والا کون ہے, سورج نکالنے والا کون ہے, غروب کرنے والا کون ہے, صبح پیدا کرنے والا کون ہے, خالق الاصباح کون ہے, خالق الحب والنوا کون ہے, یخرج الحی من المیت کون ہے, ویخرج المیت من الحی کون ہے, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار علیکم اللیل کون ہے. اللہ ہے. کون ہے؟ زور سے بول, ایک آواز بڑھا کے اللہ. کون ہے؟ اللہ. تو یہاں سے رب نے فرمایا یہاں میں نے ناڑو لگا دیا, اور یہ سب کے پیٹ میں لگا. انبیاء کا بھی یہی نظام ہے, صحابہ کا, اولیاء کا, سب کے لیے یہ اکول پوزیشن ہے. تو رب العالمین فرماتے اس گندے خون کو میں نے تیرے منہ میں نہیں جانے دیا. جی بولا کیا, بولو کیوں, کڈا والو حضرت کے مقتدیوں کیوں اس گندے خون کو تیرے منہ میں نہیں جانے دیا, پہرا دیا, نگرانی کی. کس نے کی؟ اللہ. کس نے کی؟ اللہ. تو پھر اس کی عبادت کر, پھر سجدہ اسی کا, پھر پکار اسی کی, پھر نظر و نیاز اسی کی, منت مرادی اسی کی. وہی قابل عبادت ہے, وہی قابل عبادت. بابا یہ سارے مضامین قرآن کے. ہاں ابھی قرآن کو آپ نے صرف رمضان کی حیثیت سے دیکھا ہے, قرآن اور میت کی حیثیت سے نہیں دیکھا. قرآن اور سائنس کے عنوان سے آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. قرآن اور میتھمیٹکس, قرآن اور فزکس, قرآن اور کیمسٹری,
قرآن اور بایو اس انداز میں آپ نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. اور میں اپنے علماء کرام سے بھی کہوں گا ان عنوانات پر قرآن کا مطالعہ کیا جائے, اسٹڈی کی جائے. اللہ کی قسم قیامت تک اس کے عقدے کھلتے رہیں گے, اس کی رحمتیں اور برکتیں تقسیم ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ. بچوں کو قرآن پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ پٹ پٹ بھی پڑھاؤ مگر قرآن بھی پڑھاؤ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ناڑو کے ذریعے سے تھک تو نہیں گئے, دروش ہی پڑھ دو. بس جلدی میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں, میرا گھنٹہ ہو گیا, بات کو میں مکمل کرتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ ناڑو کے ذریعے سے پروردگار نے رب العالمین نے جس کی شان میں آپ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ رب وہ بابو جب یہ رب العالمین پڑھا کرنا تو یہ بھی قاری صاحب یہ جملہ یاد رکھو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ربنا لک الحمد ہے مانے رب, سب تعریفیں ربنا 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 بار بار آتا. انبیاء کے وظیفوں میں ربنا آتا. وہ باپ آدم علیہ السلام فرما رہے ربنا ظلمنا, وہ نوح علیہ السلام فرما رہے فدعا ربہ انی مغلوب, وہ ایوب علیہ السلام فرما رہے ربی انی مسنی الضر وربنا الرحمن المستعان. ربنا تیرا میرے نبی فرما رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا. تو فرمایا کہ اس کی ربوبیت یہاں ملاحظہ کر. فرما تیرے منہ میں اس گندے خون کو کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں آئے گا فروٹ کھائے گا. سبحان اللہ کہو. آپ نے تو فروٹ نہیں کھاتے ہو, وہ تربوز نہیں کھاتے ہو, اس کا رنگ دیکھا ہے؟ رنگ آپ نے بنایا, کوئی بیرتی نے بنایا, کسی سائی نے بنایا, اور کسی ملنگ کا کام ہے, اور کسی بابے نے یہ کام کیا ہے. تربوز کے اندر, خربوز کے اندر انار کی سرخی دیکھ, اس کی, اور سیب کے ذائقے دیکھ, رنگ دیکھ, پھول اور کلیاں دیکھ, یہ سب معرفت خدا بندی. یہ کیا ہے؟ اور یہ سارے راستے توحید والے, کس والے؟ وحدانیت و الوہیت والے. فرمایا میں نے ماں کے پیٹ کے اندر, جھلی کے اندر اس گندے خون کو تیرے منہ میں جانے نہیں دیا. میں نے تیری زبان کی طہارت کا, منہ کا, ہونٹوں کا اتنا خیال رکھا ہے, لیکن دنیا میں جا کر اس زبان کو گندا نہ کرنا, غلاظت والا نہ کرنا, ٹٹی والا نہ کرنا, نجاست والا نہ کرنا, پیشاب والا نہ کرنا, لعنت والا نہ کرنا. اور یہ ساری چیزیں کس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جب ان اونٹوں سے شرک, غلاظت, نجاست, زبان کب گندی ہوگی؟ جب میں اور آپ شرکی یا جملے بولیں گے, شرک کے کلمے زبان سے ادا کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ یہاں میں نے تیری زبان کو ناپاک نہیں ہونے دیا, لیکن دنیا میں آ کر تو اس زبان سے بڑے بڑے شرکیہ جملے بولے گا, تیری زبان ناپاک ہو جائے گی, گندی ہو جائے گی. سب کو استغفر اللہ, استغفر اللہ, زور سے کہو استغفر اللہ, اور زور سے کہو استغفر اللہ. اللہ شرک سے بچائے. قرآن کا سب سے بڑا موضوع علماء کرام حفاظ, سب سے بڑا قرآن کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ہے. نمازیں تیری بعد میں, تیرے اعمال بعد میں ہیں. سب سے بڑا موضوع قرآن کا مولانا انعام صاحب وہ عقیدہ توحید ہے. قرآن کھولو, پڑھو انبیاء کے واقعات, یا قوم یا قوم یا قوم اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ. تیرا میرا نبی طائف میں کھڑے ہو کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. طائف میں کیا ہوا, مکہ کی گلیوں میں کیا ہوا, شاہ ابی طالب میں کیا ہوا, لا الہ الا اللہ. عقیدہ ٹھیک کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ عقیدہ کو شرک کی غلاظتوں سے, نجاستوں سے لوگوں کے پر بھی محنت کریں, ٹھیک ہے نا, کہ زبان گندی نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ تو نے یا میں نے کہا اللہ رسول نے چاہا تو شرک ہو گیا. ایک مرتبہ تو نے میں نے کہا بے احتیاطی میں کہ اللہ رسول نے حکم نہ, بیڑا غرق ہو گیا. بیڑا کیا ہو گیا؟ بولو, دونوں جملے شرک پر مشتمل ہیں. کس پر؟ شرک, شرک پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ محفوظ رکھے. قرآن نے سب سے زیادہ جس رد کیا ہے وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ شرک. تو سارا کچھ قرآن کے اندر موجود ہے.
اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. آخری جملے تنزل الملائکہ، درمیان میں تو یہ باتیں ہوئی نا. تنزل الملائکہ، فرشتے بھی آتے ہیں. اللہ ان کے آنے کی ترتیب بتا، کیسے آتے، کدھر آتے، کیا ہوتا ہے. اللہ کا نظام، حضرت توجہ کرو توجہ. اللہ کے نظام میں اللہ کریم فرماتے ہیں تو میں نے فرشتے تیرے کندھے کے اوپر بھی بٹھا رکھے ہیں. کرامل کاتبین یعلمون ما لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ اس رات کے اندر میں فرشتوں کو اتارتا ہوں اور قیادت روح الامین کے پاس ہوتی ہے، اور پھر ہاتھ میں جھنڈا لاتے ہیں اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا. اللہ کریم فرماتے ہیں جبریل امین اتر بیت اللہ کی چھت پہ آنا. کہاں اترنا ہے؟ بیت اللہ کی. علماء نے لکھا کہ لیلۃ القدر والی رات جبریل امین لا تعداد فرشتوں کے اجتماع کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور بیت اللہ کی چھت پر آ کر پھر جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں وہاں پہنچ جاؤ. کہاں تک پہنچے؟ وہاں پہنچ جاؤ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی ہے. وہاں پہنچو جہاں لا زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی لیے تیرے میرے نبی نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنت. جس کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ مل گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی لیے تیرا میرا نبی بھی مکے والوں کو سمجھا رہا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. یا لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو زارا کا نہیں پابند. بہار ہو کہ خزاں بہار ہو کہ خزاں. مکہ میں بہار ہی بہار ہے، اس لیے کہ آمنہ کا لال ہے. کائنات کی سب سے بڑی بہار کا نام محمد ہے. کائنات میں سب سے بڑی بہار کا نام، زور سے بولو زور سے بولو. یہ سونا نبی نہ آتا تو قرآن نہ آتا. اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب جہاں بھی آپ جائیں گے، جہاں آپ جائیں گے پیچھے پیچھے میری کلام بھی آپ کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اگر آپ غار حرا میں ہوں گے تو جبریل کو میں وہاں بھیجوں گا. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ وہ قرآن ہے جس کو اللہ کریم فرماتے میں نے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں قرآن. گھروں میں اس کو تلاوت کیا جائے، اپنے بچوں کو قرآن کریم محفوظ سینوں میں محفوظ کروایا جائے. ایک وقت آئے گا محشر کے میدان میں اللہ کریم فرمائیں گے دنیا میں قاریو حافظو، دنیا میں قرآن پڑھنے والو، تم دنیا میں پڑھتے تھے تو میں اللہ سنتا تھا. سبحان اللہ. اس لیے کہ کائنات کا میں سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں. دنیا میں تم پڑھتے تھے میں اللہ سنتا تھا. اللہ کریم فرمائیں گے آج میں اپنا قرآن میں خود پڑھوں گا اور تم مجھ سے سنو. تو پھر مفسرین نے لکھا یہ حدیث بھی لائی گئی کہ اللہ کریم محشر کے میدان میں قرآن پڑھنے والوں کو خود اپنی زبان سے بے مثل و بے مثال زبان سے سورۃ رحمان سنائیں گے. سبحان اللہ. کیا سنائیں گے؟ سورۃ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. پڑھتے جاؤ اس کو والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
تنزل الملائکہ، اللہ کریم فرماتے ہوں تو میں نے اپنے نمائندے تیرے کندھے پر بٹھا رکھے ہیں. تیری قبر میں آنے والے منکر نکیر ہیں، لیکن لیلۃ القدر میں آنے والے جو فرشتے ہیں ان کی قیادت جبریل امین کے پاس ہوتی ہے. تنزل الملائکہ والروح کی تفسیر کرنے لگا ہوں، تشریح کرنے لگا ہوں. اللہ کا کتنا بڑا کمال ہے، اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہیں، اس کی نوازشات ہیں، اس نے اس امت پہ کتنا بڑا رحم و کرم کر رکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں جبریل امین روح الامین جس کو تیرے میرے نبی نے زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا، اور پہلی مرتبہ جب تیرے میرے نبی نے جبریل کو دیکھا تو فرمایا میرے آقا نے جبریل اپنی اصلی شکل دکھا. تو پھر جبریل نے فرمایا کہ میری اصلی شکل آپ نہیں دیکھ سکیں گے. میرے نبی نے چاہا کہ جبریل مجھے اپنی اصلی شکل دکھائے تو فرمایا آقا مشرق کی طرف دیکھیں، مدینہ المنورہ کا واقعہ ہے، مدینہ المنورہ کا واقعہ ہے. آپ مشرق کی طرف دیکھیں، مشرق کی طرف تیرے میرے نبی نے نگاہ رکھی تو پھر جبریل امین نے اپنا 600 نورانی پر کھول دیا. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ روح آمین. اور تیرے میرے نبی بھی ہوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر جبریل امین انسانی شکل میں آ کر، انسانی شکل میں آ کر زیادہ تر حضرت وحیہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. جبریل امین اس صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے. میرے اور آپ کے نبی کو اٹھایا، مٹی جھاڑی اور فرمایا اللہ کے محبوب آپ مجھے اصل شکل میں نہیں دے سکتے، اس لیے میں نے کہا تھا یہ جبریل امین لیلۃ القدر والی رات کو بیت اللہ کی چھت پہ آتے ہیں. لاکھوں کروڑوں خربوں اربوں کی تعداد میں فرشتوں کو حکم ہوتا کہ تم بھی زمین کے اوپر پھیل جاؤ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. تاکراتوں کو جانے نہ دینا، تاکراتوں کو اللہ سے مانگنا ہے. تاکرات کے اندر لیلۃ القدر ہے. آج بھی 21 23 کو بھی آپ نے جاگنا ہے، 25 کو بھی. بولو سارے بولو، جاگنا ہے. سو گئے ہو؟ 27 کو بھی بولو بولو، اور 29 کو بھی کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے. یہ مقام مل جائے گا، لیلۃ القدر ضرور آپ کو مل جائے گی. اس لیے آج کی رات اور باقی 4 راتیں باقی ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہیں یا مسجد میں رہیں، گھر میں رہیں یا مسجد میں رہیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، استغفر اللہ کہتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں. اللہ کریم نے فرمایا والروح فیہا بإذن ربہم. یہ فرشتے جو ترتیب ہے اپنے رب کے حکم سے یہ آتے ہیں. اور آتے کیوں ہیں؟ دروازہ تیرا میرا، دکان تیری میری، گھر تیرا میرا. رب العالمین نے فرمایا یہ میرے نبی کے امتی ہیں، لہذا من کل امر سلام، من کل امر سلام. سب کے لیے سلامتی کی دعا، سبحان اللہ. تیرے لیے، میرے لیے، پوری امت کے لیے. کسی بر اعظم میں کوئی امتی رہتا ہے، چاہے چیچنیا میں رہتا ہے، قفقاز کی پہاڑیوں کے نیچے رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے، من کل امر سلام. ساری رات سلامتی سلامتی کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں. تو بستر پر لیکن تیرے لیے نورانی مخلوق دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. یہ مقام تجھے اور مجھے کیوں ملا؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے محمد کا، یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا. یہ نبی نہ آتے تو مجھے اور آپ کو یہ مقام نہ ملتا. حضرت قاری صاحب یہ مقام بھی نہ ملتا. کون سا مقام سنا دیتا ہوں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا 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 وسعت کل شیء ورحمہ. پھر فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے محمد کی امت کا مقام ہے کہ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے وہ فرشتے اس امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور تو رکھنا رکھنا اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو فرمایا فرشتے یا حتی مطلعی فجر کب تک رہتے ہیں؟ کیوں رہتے ہیں؟ تیرے لیے میرے لیے، تیرے لیے میرے لیے یہ رہتے ہیں. ساری رات دعائیں چلتی رہتی ہیں. میرے والد مرحوم یہاں فرمایا کرتے تھے، میں نے پوچھا لیلۃ القدر کی اکابرین علماء دیوبند کے حوالے سے بتائیں کیا علامت ہے؟
تو فرمایا کرتے تھے بیٹا اس رات کو کتے بہت کم بھونکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میرے والد مرحوم اور یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ والد صاحب نے نقل کر کے مجھے بتایا کہ اس رات کو کتے اور اس رات جب صبح ہوتی ہے تو پھر سورج کی چاند روشنی جو ہے مان پڑی ہوتی ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ رات گزر گئی. تو انشاءاللہ آپ اس رات کو ڈھونڈیں گے نا. تو اللہ پاک میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے, حاضری قبول فرمائے, کو کم و بیشی ہو تو درگزر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام ہمارے لیے ذریعہ مغفرت نجات بنائے. واخر دعوانا